موبائل کا ایک غلط استعمال اس طرح سے بھی ہے کہ لوگ گندے ٹون اور فحش گانے بھی رکھتے ہیں. مسلمان بہت سارے رکھتے ہیں، گندے ٹون رکھتے ہیں، فحش گانے رکھتے ہیں. موبائل کی گھنٹی جب بجتی ہے نا تو گانے کی آواز سنائی دیتی ہے. یہ ساری چیزیں اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہیں. لہو الحدیث اسے کہا گیا ہے. لہو الحدیث، موسیقی رکھتے ہیں بہت سارے لوگ، گانے رکھتے ہیں بہت سارے لوگ، ڈھول تاشی کی آوازیں اس کے اندر آتی ہیں، اسے لہو الحدیث کہا گیا ہے. جو لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں نا وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی سزائیں بتائی گئی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے جو موسیقی وغیرہ کو سنتے ہیں. گانے کو جو لوگ سنتے ہیں وہ خود بھی سنتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سناتا ہے. اسے اس حدیث پر دھیان دینا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے چہروں کو مسخ کیا جائے گا، ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا، ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا، ان کو دھنسا دیا جائے گا. ان کے اوپر زلزلے آئیں گے، زلزلوں کے ذریعے سے تباہ و برباد ہوں گے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا کب ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات زیادہ ہو جائیں گے. گانے بجانے کے آلات جب زیادہ ہو جائیں گے، گانے بجانے کی چیزوں میں لوگ جب زیادہ ملوث ہو جائیں گے، تب یہ زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے چہرے بدلے جائیں گے، لوگوں کو دھنسائے جائیں گے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مار پڑتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو لیکن مار پڑتی ہے. مسلمان گانے کا ٹون لگا کر کے بعض دفعہ تو میں نے دیکھا مسجدوں میں گانے شروع ہو جاتے ہیں اور بڑے گندے گندے گانے شروع ہوتے ہیں. غور کیجئے اس آدمی پر کہ نماز بھی پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اتنا ڈینجر گانا بھی موبائل کے اندر رکھا ہے. کیسی نماز ہے؟ جو نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی سے نہ روک سکے وہ نماز اس کی کیسی ہے؟ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے. کیسی نماز ہے وہ کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی سے نہیں روک پاتی ہے؟ یعنی وہ آدمی صرف رسمی نماز پڑھ رہا ہے نا، دیکھا نماز پڑھ رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ جو لوگ موسیقی وغیرہ کے رسیا ہوتے ہیں نا، عبداللہ بن عمر ایک بار جا رہے تھے اپنے غلام کے ساتھ، کہیں آواز آئی موسیقی کی. عبداللہ بن عمر نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے غلام سے بار بار پوچھتے جاتے تھے آواز غائب ہو گئی، آواز گئی یا نہیں گئی؟ وہ غلام ان کا کہتا کہ عبداللہ بن عمر اب آواز چلی گئی. تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ اے میرے غلام، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا ہے، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے مقام سے گزرتے جہاں اس طرح کی باجے وغیرہ کی آوازیں آتی، آپ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیتے تھے. انگلیاں ٹھونسنے کے بجائے ہم لوگ تو سنتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے اس کے اندر، کس طرح کی آوازیں ہیں. اور پھر عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ گانا سننے والوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ان الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ یہ جو گانے وغیرہ کے رسیا ہوتے ہیں، جو سنتے یا جو سناتے ہیں موسیقی وغیرہ، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نفاق بھر دیتا ہے، وہ منافقوں کے جیسا ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. باقاعدہ مثال دیا عبداللہ بن مسعود نے. کیسے؟ کہا کہ جیسے پانی کے ذریعے سے غلہ اگاتا ہے نا انسان، چارہ اگاتا ہے انسان، ایسے ہی جو بندہ اللہ کا موسیقی کا رسیا ہوتا ہے، گانے بجانے کا رسیا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں ویسے ہی نفاق پیدا کر دیتا ہے جیسے پانی کے ذریعے سے انسان غلہ اگاتا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، پانی کے ذریعے سے ہی سارے غلے وغیرہ اگتے ہیں. ایسے ہی گانے کے ذریعے سے انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں نفاق کی بیج ڈالی جاتی ہے.